اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے خلق عظیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد سمرہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدگوئی اور باتکلف بد کلامی ان دونوں کا اسلام سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ بہترین کردار کے لوگ ہی بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں زبان کی پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے، یعنی مومن ہمیشہ پاک زبان اور خوش کلام ہوگا۔ اس کی زبان سے گالیاں، بیہودہ باتیں، بے حیائی کی گفتگو سرزد نہیں ہوتی۔ مومن کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، بلکہ زبان کی حفاظت میں یہاں تک محتاط ہوتا ہے کہ ہر لفظ تول تول کر بولتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 18 کے تحت حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اولو العزم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہوا۔ انہیں بیماری نے آ لیا، بے بسی میں زبان سے کرانے کی آواز ہائے ہائے نکلی تو امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ کرامن کاتبین فرشتے بندے کی ہر چیز لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا کراہنا بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ سن کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے محتاط ہوئے کہ مرتے دم تک کبھی بیماری میں بھی ہائے نہ کیا۔ ہم اپنی زبان کا کینچی کی طرح چلنا اور بے لگام چلنا دیکھ لیں کہ نوبت کہاں پہنچے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری وصیت فرمائی تھی جب کہ میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا کہ اے معاذ، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ کسی بھی ہمدرد کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو خیر خواہی کے کلمات کہے جاتے ہیں انہیں وصیت کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے الوداع کرتے وقت جو نصیحتیں کی وہ وصیت کا درجہ رکھتی تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ اے معاذ، ممکن ہے کہ آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ فراق اور جدائی ہمیشہ کے لیے تھی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ سب نصیحتیں پہلے باندھی اور زخمی دل کے ساتھ روتے ہوئے سوئے یمن جا رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا اس حدیث کو بیان کرنا خود واضح کر رہا ہے کہ کیسے فرامین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظے میں شوق و محبت کے ساتھ محفوظ کیا کہ میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا، اور آخری نصیحت یہ فرمائی تھی۔ ادھر کمال شفقت تھی حضور کی کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ شہر کے باہر دور تک حضور پیدل معاذ کی سواری کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور دل کی باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر غلبہ اسلام کے لیے یہ جدائیاں کروا گونڈ سمجھ کر پی گئے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمارے جیسے نام نہاد عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو کہہ دیتا، میں صدقے میں واری، میں جدائی کا غم نہیں سہ سکتا، چاہے اسلام کے غالب ہونے کے راستے بند ہو جائیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ لیکن اس سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار چھوٹے، حضور کی مسجد کی نمازیں چھوٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ چھوٹا، بس حکم پیغمبر پر لبیک کہتے ہوئے سب فراق کی چوٹیں برداشت کر گئے۔ آخری نصیحت کیا تھی کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔ یہ نصیحت زندگی کی تمام نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ ان لوگوں کے لیے خاص کر جو معمولی گھریلو ذمہ داریوں پر فائز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کی زمام کار ان کے ہاتھ میں آتی ہے، ہر سطح کے ذمہ داروں پر اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول سے لے کر مملکت کے ماحول تک حسن اخلاق کی بہار دکھائی دے
یہ چہرہ مسکراتا نظر آئے، ہر کوئی دوسروں کے لیے جذبات محبت و اظہار دل میں رکھے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موطا امام مالک میں ہے: تم میں سے زیادہ قریب مجھ سے نشست میں وہ لوگ ہیں جو خلق میں اچھے ہیں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی معروف تصنیف احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے، سنداً اگرچہ یہ سکہ نہیں ہے مگر مفہوماً درست ہے، کہ دو دینی بھائی ملتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے۔ غور فرمائیں، ایک ہاتھ کا دھونا کتنا مشکل کام ہے، اور دوسرے ہاتھ یا دونوں ہاتھ ہی بہتر طور پر ایک دوسرے کو دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ اس تمثیل میں حسن و خوبی کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ تنہا نیک بننا مشکل ہے جب تک کہ دوسرے لوگ نیکیوں کا سہارا نہ بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نکیلدار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں اسے جھکانا چاہیں وہ جھک جائیں، جہاں کھینچنا چاہیں کھینچتا چلا جائے۔ اونٹ کی یہ خوبی کہ وہ اصیل ہو مالک کے لیے بہت خوشی اور فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مومن سادہ لو اور شریف النفس ہوتا ہے اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غر وہ ہے جو اپنی نرمی اور سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے، یہ خب عیار کی ضد ہے۔ مومن کا یہ تساہل کہ کسی کو نقصان نہ دے، دراصل یہ اس کی قابل تعریف خوبی ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ طبعاً وہ حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمانوں سے شفقت کرنے والا، محبت کا علمبردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے مسلمان پر زیادتی کر بیٹھے تو وہ نظر انداز کر جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ اچھا مسلمان دوسرے مسلمانوں سے محبت کی بنا پر عفو و درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق خطاؤں کو یوں پگھلا دیتا ہے جیسے برف کو پانی، اور برا اخلاق نیکیوں کو یوں خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ حسن اخلاق کی خوبی کس قدر مؤثر نسخہ ہے گناہوں کے دھلنے کا، لیکن اگر ٹی وی فلموں اور ڈراموں کے سین یہ دکھائے جائیں کہ دہشت گرد بن کر خوفناک شکل بنا کر بے ہنگم جھاڑیوں کی طرح بڑھے ہوئے بال، درندوں اور خونخواروں کی طرح ڈانٹتے ہوئے، کسی کمزور پر بندوق یا پستول تانے ہوئے، تو کیا انہی مناظر کے نکال بچے پروان نہیں چڑھیں گے؟ کب ان کے دلوں میں نرمی اور ہمدردی کے احساسات جنم لے سکتے ہیں؟ وہ تو آدم خور، آدم بیزار اور آدم آزاد بن کے رہیں گے۔ حدیث کا دوسرا حصہ تنبیہ ہے ان بدخلق دینداروں کے لیے جو نیکیاں کر کے چور ہو چکے ہوں مگر سوء خلق ان کی نیکیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا جائے۔ کتنی محنت شاقہ سے نیک اعمال کمائے مگر بد اخلاقی ان اعمال کا کھاتا صاف کرتی جائے، اس سے بڑی محرومی اور شقاوت کیا ہوگی؟ خداوند کریم نیکیوں کی بھرپور توفیق دے کر حسن خلق سے وہ نیکیاں چمکدار اور آبدار ہوتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی دولت سے لوگوں کو رام نہیں کر سکتے، البتہ اپنے مسکراتے چہرے سے لوگوں کے دل جیت سکتے ہو۔ کتنی بڑی چوٹ ہے سرمایہ داری پر جو دولت کے بل بوتے پر لوگوں پر مسلط ہونے کی چال بازیاں کرتے ہیں، رعونت سے گردن اکڑا کر چلتے ہیں۔ حکایت ہے کہ کوئی سائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے محافظوں سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ بادشاہ میرا بھائی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے اندر آنے دو۔ سائل کہتا ہے، جناب آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، لہٰذا آپ میرے بھائی ہوئے تو سلطنت میں سے میرا حصہ ادا کرو بطور بھائی کے۔ خلیفہ نے ایک درہم اسے دیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے، اسے قبول کیجیے۔ سائل حیران تھا کہ یہ کیا مذاق ہے۔ خلیفہ نے کہا، یہ ساری نسل انسانی آپ کی طرح آدم کی اولاد اور میرے بھائی ہیں، اگر سب کو ایک ایک درہم دوں تو تب بھی شاہی خزانہ پورا نہیں کر سکے گا، لہٰذا ایک درہم ہی آپ کا حصہ بنتا ہے، زیادہ نہیں۔ اس حکایت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی درست ٹھہری کہ دولت سے دل جیتنا ناممکن ہے، لیکن خندہ پیشانی سے
اللہ کی مخلوق کے دل نرم کر سکتے ہو، انہیں اپنا گرویدہ کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر خطا کار کے لیے توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے مگر بد اخلاق کو نصیب نہیں، بلکہ ایک خطا سے باز آتا ہے تو پھر اس سے بڑی خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بد اتوار آدمی توبہ سے بھی محروم رہتا ہے۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفرتوں سے، منافقت سے اور برے اخلاق سے، یعنی نفرتوں سے دل صاف ہو، نفاق کی بجائے حق پر استقامت ملے اور برے اخلاق نہ پیدا ہوں، بلکہ حسن اخلاق نصیب کر۔ جس بری شے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو، ہم اسی چیز کے اسیر ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہے بلکہ بے وفائی ہے، اور جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہوا اسے دربار الہی میں دھکے ہی نصیب ہوں گے، راحت میسر نہ ہوگی۔ زبانی عشق رسول کے دعوے اور عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ کیسا عشق و محبت ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ہر ایک لیلا سے ملنے کا دعوے دار ہے لیکن لیلا کسی کے وصل کو نہیں مانتی۔ یہی حال ہم نام نہاد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ روز محشر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ پتہ تو اس روز چلے گا کہ ہمارا ایمان اور عشق رسول کس پانی تک تھے۔ خدائے برحق سب کلمہ گو مسلمانوں کو ان اعمال کو توفیق وافر دے دے جن کی بدولت میدان حشر میں سرخرو ہو سکیں، آمین۔ ہماری مذہبی عبادات کے اثرات بہت عمدہ کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز باجماعت پڑھنے کے 3 قسم کے فائدے تھے۔ ایک وہ جس کا اثر خود نمازی کے جسم پر ہوتا ہے، اس میں تہذیب آ جاتی ہے، قوت ملکی کا ورود ہوتا ہے اور حیوانی اور بہیمی طاقت دب جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ باجماعت نماز کا یہ کہ اس کا اثر لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے، مبارک روش ان میں پھیلتی ہے، لوگ اس میں ایک دوسرے سے زیادہ شوق کو ظاہر کرتے ہیں، اس سے ان میں تہذیب آتی ہے اور سب مل کر متفقہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ جماعت سے نماز کا اثر پوری ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا ہے، اس میں اصلی شادابی اور تر و تازگی رہتی ہے، تعریف یا سستی اس میں نہیں مل سکتی۔ یہ تھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات۔ آج ہماری ملت کے اکثر مذہبی لوگ مذکورہ صفات سے عاری نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑی بے نصیبی کی بات ہے، کوئی خوشی کی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص بھی تاریخ اسلامی میں اسلام کی رفتوں اور عظمتوں سے واقف ہے، جو ملی سوچ رکھتا ہے، جو اسلام کو آفاقی اور عالمگیر مذہب جانتا ہے، اس کا دل یقیناً اس حالت اظہار پر خون کے آنسو روتا ہے۔ البتہ جو جنونی مذہبی لوگ فرقوں کے تعصبات میں اندھے ہو چکے ہیں، جن کے فکر رسا کنویں کے مینڈک سے زیادہ نہیں ہے، جنہیں عظمت اسلام کی بجائے اپنے من گڑت فرقوں کو سودا ہے، آج اسلام ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے۔ رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ اگر مثبت طریقے سے بات کسی کے ذہن پر دستک دے سکے، کسی کی فکر جھنجھوڑ سکے، کسی کا ضمیر جاگ اٹھے، کسی کی سوچ میں تغیر آئے تو خالق حقیقی کا شکر و احسان ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ شکر گزاری کی آئی تو اس کی ہلکی سی تفصیل عرض ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ تمام تر کوشش اور دعا کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ ہو بندہ اپنے رب پر مطمئن رہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ دولت مندوں کا شکریہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، طاقتوروں کا شکریہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کریں، با اختیار کا شکر کہ حقداروں کو حق دلوائے۔ آپ کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، ایسی حالت میں آپ 1000 بار الحمدللہ کہتے رہیں مگر آپ حقیقتاً ناشکرے ہیں۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے کریں۔ فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ آسمان پتھر برسائے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کروں اور آپ کہیں کہ نہیں، ابو بکر اور عمر کا یہ فرمان ہے۔ کتنی سادگی ہے عشق رسول میں۔ بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ کیا مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مقام و مرتبے سے ناواقف تھے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل وہ مقام نبوت سے بخوبی آگاہ تھے، جسے قرآن نے سراجاً منیراً کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ستارے ہیں، مگر ستاروں کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ تو سورج سے اکتساب نور کرتے ہیں، لہٰذا جب سورج کی روشنی موجود ہو تو ستارے بے نور ہوتے ہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، دن ہوندیاں جو دیوا بالے احمق ایس نو کہیے، احمد ہوندیاں جو مرشد ڈھونڈے اس دا ناں کیے لئیے۔ دوسری طرف عقل و مشاہدات پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو ماورا حقائق سے بے خبر ہیں بلکہ اس کے انکاری ہیں، ان کے نزدیک عقل ہی مقام و منزل ہے۔ جو عقل میں آئے مانتے رہو، جو عقل میں نہ آئے انکار کرو، بس عینی مشاہدات پر سارا مدار ہے۔ کیا نظر جو کچھ دیکھتی ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ نظر دھوکے کھا جاتی ہے۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوپہر کے وقت صحرا میں سفر کرتے وقت آنکھوں کو سراب بھی پانی دکھائی دیتا ہے۔ شیشے کے گلاس میں نصف پانی بھر لیں، نصف خالی رکھیں، پھر اس میں پینسل کھڑی کریں تو پینسل ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی۔ جن بھوتوں کی کہانیاں رات کو سن کر آدمی جب کسی ویرانے سے گزر کر جائے گا تو راستے میں سے جن بھوت ہی دکھائی دیں گے، اس وجہ سے کہ دل کی کمزوری، جب کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مداری کرتب دکھائے گا، نظر کچھ اور آئے گا، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انسان حواس سے غلطی کا امکان ہے۔ عقل مشاہدے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، لہٰذا عقل کو دلیل راہ اور نشان منزل سمجھا جائے، اسے منزل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عقل و مشاہدات سے ماورا حقیقتوں کو جاننے کے لیے وحی الہی اور دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ چومنا پڑتی ہے، ورنہ زندگی کے سمندر میں انسان یوں تھپیڑے کھاتا پھرے گا کہ ساحل نصیب نہ ہوگا اور موت آ دبوچے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو انہیں اٹھا دے تاکہ کہیں جواب میں تیرے کانٹے رکھنے سے ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے نہ ہو جائیں۔ امت مسلمہ بستر علالت پر ہے۔ اس حوالے سے کسی نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا صاحب جس اسلامی انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں، یہی مولانا ابوالکلام کرتے کرتے تھک گئے اور یہ کٹن راہ چھوڑ گئے۔ سید مودودی نے جواباً فرمایا، وہ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ امت مسلمہ ایک لا علاج مریض ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے صحت یابی سے مایوس ہو کر جواب دے دیا، مگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تیماردار ہوں۔ تیماردار اپنے مریض کے سرہانے سے نہیں اٹھ سکتا، وہ چھوڑ کر کہاں جائے؟ اسلامی اخلاق کی یہ عظیم الشان مثالیں ہماری اس صدی کے گوہر نایاب پیش کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کی اکثریت حرص دنیا میں غرق ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بھی کردار ہیں، آداب ہیں جیتی جاگتی زندگی کے، لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہی عمدہ کردار پیش کرنے والے بننا چاہیے تاکہ لوگ اسلام کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔